أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دانشور حضرات اور بہت ہی جانب مانے لوگ بہت ہی شارٹ نوٹس پر تشریف لے آئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہمارے بیچ شیخ الرسول صاحب ہیں، ہمارے بیچ ماشاءاللہ اختر الواسع صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہیں، اور جناب محمود صاحب ہیں، محمود قریشی صاحب سب۔ میں ڈاکٹر شیخ الرسول صاحب کو گرفتار کیے ہوا ہوں، وہ جانا چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں گے جتنی میں نہیں بولوں گا، مگر یہ نہیں۔ بسم اللہ۔ یہ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کی ایک مطبوعہ کتاب ہے، شاہ ولی اللہ اور تصوف، اس کا یہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ 1986 میں قائم ہوا۔ الحمدللہ اس سے کم 42 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ کچھ کتابیں تو بالکل نادر ہیں۔ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ نے اپنے قیام سے لے کر مخطوطات پر بھی کام کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمارا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہوا تھا، الاشباب والنظائر فی القرآن الکریم، یہ مقاتل ابن سلیمان تھے، یہ دوسری صدی کے تھے، ان کا ایک مخطوطہ تھا، اس پر ہم نے کام کیا۔ وہ تقریباً 500 اور 600 صفحے بڑے سائز پر ہوا۔ تو اس کے علاوہ اور اس طرح مختلف موضوعات پر، فقہ پر، حدیث پر، تصوف پر اور وقت پر یہ کام ہوتا رہا اور کتابیں بھی آتی۔ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ نے اپنے قیام سے لے کر اب تک گویا کہ 10 نیشنل سیمینار کیا ہے، اس میں سے بیشتر شخصیتیں وہاں موجود رہی ہیں، اور 3 انٹرنیشنل سیمینار ہوا بین الاقوامی۔ اور میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں کہوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ 5-6 ملک کے گویا کہ دانشور اور گویا کہ ادیب اور شاعر تو نہیں، بہرحال محقق آئے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے دراصل ایک بین الاقوامی سیمینار کی رپورٹ ہے، اور اب اس کتاب کے سلسلے میں کہوں تو کچھ شخصیتیں یہاں سے چلی گئی ہیں، مثلا پروفیسر محمد غزالی صاحب پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب بھی چلے گئے، اس طرح مولانا صاحب۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں صرف شریک ہونے کے لیے آیا اس پروگرام میں، مجھے کچھ گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ میں خود میرے گھر پہ بھی ایک تقریب ہے۔ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے تحت گھر پر کام کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا وصف یہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ مغل بادشاہوں کے ڈائنسٹی جو تھیں وہ یا پھر شاہ صاحب، دونوں میں سے اگر آپ دونوں کا انتخاب کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا اور یہ ماننا پڑے گا کہ ان دونوں کا تعلق ایک جیسا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح سے شاہ صاحب کو پکڑا، اور شاہ صاحب کو پکڑنے کے علاوہ انہوں نے یہ کام کیا کہ جو ایک طرح سے شاہ صاحب کے ذریعے کام ہوا علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اگر دیکھیں تو اس سب کو جمع کیا، اس سب کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور کر رہے ہیں یہ کام برابر ان کا جاری ہے۔ مجھے ایک بات ڈاکٹر فاروق صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں اور ان کے اس سے یہ بات کہنے میں مجھے وہ نہیں ہے کوئی تکلف کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے نام پر مفتی صاحب ایک باقاعدہ چاہتے ہیں کہ عمارت کی تعمیر ہو اور ایک ادارہ وجود میں آئے باقاعدہ جس میں کہ یہ کام ہو سکے،
اور اس طرح سے ایک طرح سے ہم شاہ ولی اللہ صاحب کے نام کو کیا میں عمل کر سکیں، یہ کام مفتی صاحب اس کے لیے بھی کوشاں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور ان کے تمام چاہنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ. والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حاضرین، آج یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم مفتی صاحب کو مبارکباد بھی دیں اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کریں. 1986 میں جب انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، تقریباً میں ان کو اسی وقت سے جانتا ہوں، اور یہ لمبا عرصہ مجھے معلوم ہے کتنی مشکلات کے ساتھ انہوں نے اتنی سب کتابیں، موٹی موٹی کتابیں، رسائل، مختلف مخطوطات کی اشاعت اور شاہ ولی اللہ کی جو بہت سی کتابیں ہیں آج لوگ بھول گئے، ان کے ترجمے بھی اردو میں انہوں نے کر کے شائع کیے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. میرے خیال میں شاہ ولی اللہ سے بڑا کوئی بھی عالم ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ شاید عجم میں بھی پیدا نہیں ہوا عربوں کے علاوہ. تو ان کا یہ حق ہے کہ ان کے جو افکار ہیں وہ ہم جانیں، ان کو ہم یاد رکھیں، ان کو پڑھیں. ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا بھی ذکر ہوا. وہ کتاب جو ہے ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، اور عرب میں جو ہے اس کو علماء بہت ہی تقدیر، بہت ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے بار بار وہاں پہ ایڈیشن، سید صابر جو مصر کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا بہت ہی عمدہ طریقے سے. وہاں پہ یونیورسٹیوں میں، ازہر وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر ان کو نہیں جانتے. حالانکہ ان کی تاثیر جیسا ابھی بتایا گیا، اور یہ ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ ان کی تاثیر وہاں سے لے کر کے جو ہندوستان میں جو تحریکیں چلی ہیں، نجد العلماء بھی ہے، اس میں علی گڑھ بھی ہے، اور بہت سی جس طریقے ہیں، اس میں ان کا اثر اس میں ہے. اور جو جس کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے تصوف، تو ان کا جو تصوف تھا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، وہ تصوف آج کے لوگوں کا نہیں تھا. ان درگاہوں کے جو مجاورین کا، جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے لوگوں سے عقیدت حاصل کرنا، لوگوں سے ہدایہ اور پیسے حاصل کرنا، اور سوسائٹی میں ایک بلا وجہ کے ایک اپنا ایک مقام حاصل کرنا. وہ اس قسم کے نہیں تھے، بلکہ وہ مرد مجاہد بھی تھے. اور انہوں نے صحیح معنی میں یعنی ہندوستان میں ایک بڑا مسئلہ تھا، بلکہ تقریباً سارے جو غیر عرب ممالک کے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ فقہ نے آ کر کے لوگوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور اصلی اسلام سے، اس کے روح سے دور ہو گئے تھے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہم کو جو حجت اللہ البالغہ جو ہے، وہ اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، وہ بتایا آ کر کے. جبکہ فقہ جو ہے ایک جامد چیز ہے، ڈنڈا مارو، پکڑو، ان کو رجم کرو، یہ کرو، یعنی اس قسم کی چیزیں ہیں جو بہرحال اپنی جگہ ان کی ضرورت ہے، لیکن وہ اصل دین نہیں ہے، بلکہ دین کی ایک فرع ہے. اصل اس کی یہ ہے کہ ہم اس کے اسرار کو سمجھیں، اور وہ اسرار وہ ہیں جس کو مقاصد الشریعہ، شریعت کے مقاصد، یہ بہت بڑا ایک صدر محترم سید فاروق صاحب، جناب مفتی عطا الرحمن صاحب، معزز سامعین، میں سب سے پہلے تو جتنی بھی مبارکباد دوں مفتی عطا الرحمن قاسمی صاحب کو، اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ایسی بہترین محفل میں مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع عنایت کیا. میں ان کا ایسا من ہوں، ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. ان میں جو جنون ہے کام کرنے کا، وہ پہلے زمانے میں تو عام تھا، لیکن ایک اب بھی جنون ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہر وقت، یعنی شاہ ولی اللہ اتنا بڑا نام کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ایشیا میں
اس کے مقابلے کا یعنی اس پائے کا کوئی شخص نہیں ہے. اور میں مرتبہ اس مسجد میں گیا جہاں پر کہ دفتر ہے جہاں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں. تو آج تک میں حیران ہوں. سب بات یہ ہے یہ کوئی محلہ نہیں ہے. ایک چھوٹے سے حجرے میں وہ آفس چل رہا ہے اور اس میں یہ بیٹھے اطمینان سے خوش کیونکہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں, ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں. کسی بات پر ان کو لینے خفا ہوتے ہیں تو دیکھا نہیں. تو اس میں بیٹھنے کے بعد یہ کام کر رہے ہیں اور معلوم ہوا اتنے زیادہ اتنے بڑے کام کر چکے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کام کرنے والے کوئی الگ ہی قسم ہوتی ہے ہوگی. ان کے لیے بہت تام جھام, بہت بڑے بڑے ہال, سب کچھ یہ جس طرح کا ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل ڈرائنگ روم میں صوفے اور فلانا فلانا, وہاں تو اگر 8-10 لوگ پہنچ جائیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں جا کر غور سے اتنے بڑے بڑے کام ہمارے مفتی صاحب نے کیسے کیا. میرا تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی شاہ لگا دوں, شاہ مفتی یعنی رحمان قاسم صاحب. اس کے خاندانوں سے ان کا ایک روحانی تعلق قائم ہو گیا ہے. بہت بڑی بات ہے. اور مجھے 2 لوگ تو ایسے ہیں جن کا نام آتے ہی میرا سر جو ہے احترام سے اور جھک جاتا ہے اور فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. ایک تو ہمارے مفتی صاحب اور دوسرے ہمارے فاروق صاحب. انہوں نے یہ جو جگہ ہے ایسے دلی جیسی جگہ میں یہ اس طرح کے بہت سی سرگرمیوں کے لیے کس طرح وقف کر دیا ہے, اپنا وقت بھی اور یہ جگہ بھی. یہ بہت اللہ کی دین ہے جس کو خدا نوازے. تو میں ان لوگوں کے لیے دل سے دعا نکالتا ہوں. جہاں تک سوال یعنی احمد شاہ ولی اللہ صاحب کے پر گفتگو کرنے کا ہے تو وہ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین, شفیع صاحب نے جو تعارف دیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو عنوان ہے اور جو شخصیت ہے اس پہ تو میں کچھ بول ہی نہیں پاؤں گا, وہ میرا میدان ہی نہیں ہے. ڈاکٹر افضل اسلام صاحب کے تقریر کے بعد, صبح صاحب کے تقریر کے بعد, خالد محمود صاحب کے تقریر کے بعد, شاہ ولی اللہ ان کا علمی کام, ان کا دینی کام, اس کی جو اہمیت ہے, اس کی افادیت ہے, وہ اس مجمع میں یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ سب کے یہاں ہے. اور اس کی دوبارہ سے کیا کہنا چاہیے ریٹریٹ کیا گیا ہے, دوبارہ اعادہ کیا گیا اس میں کر کے. تو میں اتنا کہوں گا کہ میں ابھی چند دن پہلے میں نے ایک شخص سے ذکر کیا کہ اس قسم کا ایک جلسہ ہو رہا ہے اور آصف صاحب کے یہاں بیٹھا تھا دفتر میں موجود ہے, ہماری اول کا تشریف نہ ہے. تو میں ذکر کیا شاہ ولی اللہ کے اوپر ایک جلسہ ہو رہا ہے. تو چونک گئے کہ شاہ ولی اللہ کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے, تو مطلب اتنی بڑی شخصیت کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب اتنا علمی کا ماحول ہے اور اچھی خاصی ہماری جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں بڑی شخصیتوں میں سے ایک صاحب تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مفتی صاحب کی کاوشوں میں ہم سب جڑیں اور شاہ ولی اللہ کے جیسے افضل اسلام صاحب نے کہا کہ ان کی خدمات نہ صرف وسط ایشیا, پورے عرب ملک میں اور دوسرے ممالک میں بھی وسیع پیمانے پہ پہچانی جاتی ہیں اور ان کی معتبر ہیں, اعتبار کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. تو اس کو ہم عوام پہ کتنی جوڑ سکیں, علمی سرکل سے نکال کے ہم جیسے نابدل لوگوں تک پہنچائی جائے کسی آسان زبانوں میں, اردو میں اور زبانوں میں, ہندی میں کر کے اس کو ہم لوگوں تک پہنچا پائیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کام ہوگا, یہ بہت بڑا کام ہے. اور میں جو تنظیمی آدمی ہوں, تنظیم کا کچھ کام کر سکتا ہوں, تو اسی کام میں جڑ گیا میں مفتی صاحب کے ساتھ کہ بھائی جہاں یہ کہتے ہیں میں چل پڑتا ہوں, صاحب فلاں صاحب کے پاس چلیے, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیے, تو فلاں صاحب کے پاس چلیے, تو یہ فون کر کے مجھے گھسیٹتے رہتے ہیں. اور ان کی محبت ہے, عنایت ہے, اور میں ہر گھر میں ہر در پہ پہنچ جاتا ہوں. ان کے ساتھ صاحب کچھ دے دیجیے کہ انسٹیٹیوٹ کے لیے. بہرحال مفتی صاحب نے کوشش کر کے, کاوش کر کے ایک زمین کا خطہ خرید لیا ہے اور اس کی بہت حد تک قیمت ادا کر دی ہے, بہت حد تک قیمت ادا کر دی ہے. 25,000 قیمت تھی میرے خیال سے اس کی, اپنے آپ بڑھ گئی ہوگی, 50 تھی 50 تھی اپنے شروع سے ہی 50. جی اچھا, تو بڑھ گئی ہے, میں سمجھا کہ اور بڑھ گئی ہو اپنے کر کے, لیکن یہ زیادہ تر اس کو ادا کر چکے ہیں آپ سب کے تعاون سے. کچھ لاکھ روپیہ میرے خیال سے بھی باقی ہوگا تھوڑا سا. تو میں سب سے درخواست کروں گا جو بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنا تعاون سے جہاں جہاں سے تعاون کر سکتے ہیں اور اپنے ذریعے دوسروں سے بات کر سکتے ہیں,
तो वो हम करने की कोशिश करें ताकि ये इनका ये काम पूरा हो। फिर इमारत बनने का काम तो बाद में आएगा और उसके अगला कदम होगा तो एक दायमी इदारा बन जाएगा। जैसा कि खालिद महमूद साहब ने कहा कि ये पंडाल रोड की काका नगर की मस्जिद के एक हुजरे से काम होता है। हुजरा इतना ही बड़ा है, यहाँ से लेके आप यूँ करके आएंगे यहाँ ख़त्म हो जाएगा अपने करके, मतलब उसमें आप दाखिल होते होंगे पता दिखता कि वो कहाँ ख़त्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है अपने करके। वहाँ से बैठ के इन्होंने ये कितनी 40-50 किताबें छाप दी, सादा निकाल दिया, ये सादे निकालते रहते हैं। तो बड़ा काम मुफ्ती साहब कर रहे हैं। हम जैसे लोग तो उसमें जुड़ गए हैं, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको जाता है। हमारे बाद इनको ये सेमिनार बहुत बड़ा सेमिनार था। उस वक्त मैं इनकी खिदमत में हाजिर हो गया था, मैं हैदराबाद से वापस आया था तो ये सेमिनार इनका हो रहा था आज़ाद भवन में, और बहुत बैनुल-अक़वामी शख्सियतें पाकिस्तान से और यहाँ से वहाँ से तशरीफ लाई थी, ईरान, ताजिकिस्तान, ईरान से जगह से। और मैं अरसे से कह दे किताब छपवानी है, इसमें सामने रखना नहीं होगा। चंद दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि साहब इसका इजरा करना है। हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुए। डॉक्टर साहब बहुत मशगूल चल रहे थे आजकल, बहुत मशगूल चल रहे थे, लेकिन उन्होंने आज की तारीख दी, है नहीं मौजूद डॉक्टर फारूक साहब, उनका हम शुक्रगुजार हैं, उन्हें तारीख आज दी। मेरा भी कुछ असाइनमेंट चल रहा था, वो भी आज ख़त्म हुआ। तो बहरहाल मुबारक हो मुफ्ती साहब को, आपकी इस काबिश का आज इजरा हो रहा है और सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं इस उम्मीद और दुआ के साथ आपका जो भी मिशन है उसमें हम सब तामुन करेंगे, कामयाब होंगे। मुबारकबाद देता हूँ आपको और बहुत बहुत शुक्रिया। जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। नजर भी रखे संभालते भी वो जान लेता है, नियतें भी नजर भी रखे संभालते भी वो जान लेता है, नियतें जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में, तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में। दिखाई भी जो न दे नजर को जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। शुक्रिया। हमारे बुजुर्ग बड़े, और असलियत तो ये है कि आप लोगों की मौजूदगी में हम तफसील गुफ्तगू करने लायक नहीं, अपने इल्मी मेयार से
अपने उम्र के म्यार से हम शायद इतना कुछ नहीं बता सकते जितना आप लोग जानते हैं। और आज जिस शख्स के नाम पर मुफ्ती अताउर रहमान कासमी साहब ने हम सबको यहाँ जोड़ा है, हम तो खुद उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और ममनून भी हैं, मशकूर भी हैं। और जिस शख्स के नाम पर जोड़ा गया है वो अक्सर लोग नाम कुछ होता है, किरदार कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे नाम और किरदार तकरीबन एक सा है। शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि बुजुर्ग शख्सियत मुहद्दिसीन में से उनका नाम आता है। तो हम लोग आम जुबानों में कहते हैं कि वली अल्लाह है, फला के लिए वली अल्लाह है। तो शाह वलीउल्लाह साहब वाकई वली अल्लाह थे। और जो हमने इनके बारे में अब तक सुना है पिछले 10-5 साल में, तो मुझे लगता है कि वाकई वो इस तरह की हस्ती थे इस मुल्क में जिनकी वजह से हम सब आज फैज़-ए-आब दीनी तौर पे और शरई तौर पे। जहाँ तक किताब का मजमून है, उनका नाम और तसव्वुफ को साथ जोड़ने का एक मौजू है, तो इस्लाम का और सूफीज़म का बहुत पुराना ताल्लुक है और इस पर रोशनी हम डालने की ना कोशिश करेंगे ना जुर्रत करेंगे। आप सब माशाअल्लाह बहुत पहुंची हुई शख्सियतें हैं। आप लोग जानते हैं कि इस्लाम का दाखिला ही सूफीज़म के दरवाजे से हुआ है इस मुल्क में। और अगर हार्ड कोर इस्लाम जिस शक्ल में उतारा गया था, अगर उस तरह से इस बर-ए-सग़ीर में फैलाया जाता तो शायद आसान नहीं था, लेकिन सूफीज़म ने अपने वक्त में इस्लाम को फैलाने में बहुत मदद की है। ये हमारी सोच है। 3 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस वजह से। शाह वलीउल्लाह उम्मत इस्लामिया में वाहिद शख्सियत का नाम है जिन्होंने इत्तेहाद मिल्लत की दावत दी है और तमाम फिरकों को जोड़ा है कलमे की बुनियाद पर। माजी में कोई ऐसी शख्सियत नहीं नजर आ रही है कि जो कलमे के बुनियाद पर पूरी उम्मत को मुत्तहिद किया। और शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट का वाहिद मकसद है, उसके अगराज व मकासिद देख लेंगे कि तमाम फ़िरक़ों को, तमाम सहुल अकीदा जमात को मुत्तहिद करने की तहरीक का नाम है। डॉक्टर साहब की सदारती तकरीर होगी, अब थोड़ा इजरा हो जाएगा, लेकिन मैं 1-2 चीज़ें किताब के सिलसिले में अर्ज कर देना चाहता हूँ कि शाह वलीउल्लाह तसव्वुफ़ के बारे में उनका क्या है। वो तसव्वुफ़ के बड़े नाक़िद थे और तसव्वुफ़ के बड़े मद्दाह थे। शाह साहब ने अपनी मुख्तलिफ किताबों में 2 वस्फ़ का जिक्र किया है जो जिससे इंसान मुरक्कब है। 2 वस्फ़ का, वस्फ़ बहीमियत और वस्फ़ मलकूतियत का। ये बड़ी तशरीह तलब बात है कि इंसानियत है उसके अंदर, हैवानियत भी है और रूहानियत भी है। शाह साहब ने ये किया है कि रूहानियत को बिल्कुल उरूज पर नहीं लाया जा सकता है या हैवानियत को बिल्कुल दफन नहीं किया जा सकता है। शाह साहब का कमाल यह है कि रूहानियत को बहीमियत पर गालिब करने की तरकीब का नाम तसव्वुफ़ है। और शाह साहब ने लिखा है कि अल कल्ब सनमुल अकबर, अल इंतसाब में देखेंगे कि कल्ब सनमे अकबर है, सबसे बड़ा बुत है। शाह साहब की पूरी तहरीक या पूरी कोशिश ये है कि उस सनमे अकबर को तोड़ दिया जाए, यानी तकब्बुर को, किब्र को तोड़ने का। और शाह साहब ने किताब हमाद, उसमें तसव्वुफ़ के अदवार को जिक्र किया है कि दौरे अव्वल, दौरे सानी, दौरे सालिस यानी तीसरे और दौरे राबे, 4 अदवार का तज्ज़िया किया है। मैं बिल्कुल इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दौरे सानी में जुनैद बगदादी का नाम शामिल किया है। और हमाद में एक जुमला लिखा है, उसी के थोड़ी तशरीह करके मैं ख़त्म करूँगा। लिखा है इखलास ईशा आम बूद, यानी उस दौर के सूफिया का इखलास ये था
کہ عبادت کند کو عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، لیکن آگ کے خوف سے نہیں، بے خوف نار، گویا کہ آگ کے خوف سے نہیں کرتے تھے، نہ طمع جنت کرتے تھے، یعنی جنت کے لالچ میں نہیں کرتے تھے، بلکہ با محبت بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ یہ ہوا کہ یہ تصوف کے الہامات ہے کتاب میں، کہ اس زمانے کے صوفیہ کا یہ ذوق تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بنا پر عبادت نہیں کرتے تھے، یا جنت کی لالچ میں نہیں، بلکہ حق جل مجدہ سے غایت محبت کی بنا پر کرتے تھے۔ یہ گویا کہ تصوف کا ہے۔ بہت سب چیزیں ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور اسلام سچ کہہ رہے ہیں، اسلام مشائخ کے ذریعے سے آیا ہے، صوفیہ کے ذریعے سے آیا ہے، سلاطین کے ذریعے سے نہیں آیا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو بہت یہ تصوف پر تھوڑا سا ہلکا سے اشارہ ہے۔ ایک لطیفہ میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ایک میری کتاب کا اجرا تھا، پروفیسر شکیل الرحمان آئے تھے، اور گجرال صاحب بھی تھے، اور پروفیسر اختر وارث صاحب تھے۔ ہاں یہی تھا۔ یہ تو 12 کتاب کی اجرا پہلے آدمی پیش کرنا تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں نے کتاب پیش نہیں کی تھی ان کو۔ اب یہ تقریر کی انہوں نے، اور گجرال صاحب سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھا ہوں، لیکن مجھے اعتماد ہے ان کی تحریر پر کتاب اچھی ہو۔ سر گجرال صاحب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یاد ہے نا صاحب؟ تو گجرال صاحب تقریر کرنے کے کھڑے ہوئے، اور ان کو میں نے کتاب پیش کر دی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب از اول تاخیر پڑھی ہے، کتاب وہ اچھی ہوتی ہے جس سے روشنی ملے، مجھے اس سے روشنی ملی ہے۔ یہ گجرال صاحب نے کہا جا کر، اور بہت بہت شکریہ۔ اب کتاب کا اجرا ہو جائے۔ سوائے آپ کی محبت، اس کے سوا کوئی دوسرا یہ میں دوسری وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تعلیم سے انجینئر ہوں، انجینئرنگ کمپنیز میں ملازمت کی ہے۔ شاہ ولی اللہ سے بالکل ہم واقف نہیں تھے۔ ابھی بھی جو کچھ ہے صرف آپ سے بات کر کر، اور کچھ کتابوں میں سرسری ذکر آتا ہے، اتنا سرسری ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو یاد نہیں رکھ سکتے کہ کس کا ذکر ہو رہا تھا۔ حالانکہ آپ لوگوں نے ذکر نہیں کیا، ان کا ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی شروع سے وہ 18ویں صدی میں اس دنیا میں تھے۔ اس وقت 1857 میں بھی ہوا تھا، مگر 18ویں صدی میں انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تھی پورا۔ اور اس جلسے میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ مفتی صاحب نے بہت محبت سے بلایا۔ آپ کا جو پیغام تھا جو واٹس ایپ پر، اس میں بھی القاب و آداب جو ہیں وہ اس کے ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، مگر آپ نے بلایا۔ اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے مسجد کے حجرے کا ذکر کیا، وہ ہے وہیں سے کر رہے ہیں، اور اکیلے، ہم کو نہیں معلوم اور کوئی ان کا یہ تصنیف میں اور تالیف میں ساتھ دیتا ہو۔ 42 جیسے کہ لسٹ ہے، 42 اچھا 6746 نمبر کی کوئی گاڑی ہے، اس کو ہٹوانا ہے راستے سے۔ یہ وہ صدارتی کلیدی خطبہ ارشاد فرمائے۔ معزز حاضرین، ایک محترمہ بھی یہاں پر موجود ہے، ان کا بھی استقبال ہے۔ ایسے بھی مسافر ہیں جن کے لیے صدیوں راہیں بھی ترستی ہیں، منزل بھی ترستی ہے۔ یہ شخصیت شاہ ولی اللہ صاحب کی تھی، اور
ان کے افکار بہت سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ساری دنیا چلی جا رہی ہے رفتہ رفتہ مدینے کو ہم سر. جانے کیا بات شاہ امم نے ہم کو اب تک بلایا نہیں. یہ شعر جب ہم نے سنا تو ہم نے حج کیا. لیکن شاہ ولی اللہ کے دور میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم کو اب تک بلایا نہیں, ساری دنیا چلی جا رہی ہے. اس وقت میں بڑی ہمت چاہیے تھی. جتنے بادشاہ اس دور کے گزرے ہیں ہندوستان کے اندر, کوئی حج کے لیے نہیں گیا. جتنے ولی آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, کوئی حج کے لیے نہیں گیا. وہ گئے, شاہ ولی اللہ حج کے لیے گئے, اور اس وقت میں گئے جو بڑا سخت وقت یا بڑا مشکل وقت تو تھا ہی, لیکن اس عمر میں گئے, 28-30 سال کی عمر میں حج کرنے گئے, اور پھر آ کے اس کے بارے میں لکھا. یہ چیزیں جو ہیں سامنے آنی چاہیے. اور تصوف کی جو بات ہو رہی ہے, حق نے دکھائے وہ کرشمے بروز حشر. حق نے دکھائے وہ کرشمے بروز حشر, بے گناہ بھی بول اٹھا میں گناہ گاروں میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں صرف, ان کو دکھلا دیا کہ وہ یہ کہنے لگے جو اپنے آپ کو پارسا کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں بھی ان کی ساتھی بھیج دے. حق نے دکھائے وہ کرشمے بروز حشر, بے گناہ بھی بول اٹھا میں گناہ گار ہوں. تو حضور یہ تصور ہے کہ گناہ گار تو ہم, توبہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کر لے تو اس کی معافی ہے. تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسا, تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسا, کہا جو سر کو جھکا کے گناہ گار ہوں. یہ ہے تصوف. یہ چیزیں انہوں نے سکھلائی, اور ہم لوگ یہی سنتے آئے بزرگوں کا ادب کرو, ماں باپ کا ادب کرو, والدین کی عزت کرو. لیکن ایک حدیث ہمارے سامنے آئی, اکرمی اولادکم وادب اولادکم, اولاد کا اکرام اور عزت کرو. ہم ہمارے دادا اتفاق سے اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں. ہمارے دادا علی رحمہ, ہمارے والد کا نام سید رشید احمد, ان کے ہم نے کتاب بھی لکھی. کتاب کیا, ان کے معاملات ہم نے فیملی کے لیے لکھے تھے, وہ لوگوں کو پسند آئی, وہ چھپی بھی ہے. لیکن ہمارے دادا علی رحمہ اللہ علیہ کے رحمت سے, ان کا نام تھا سید سلیم شاہ. وہ شاہ کی وجہ سے اس وقت ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہمارے والد علی رحمہ بڑی محبت سے گفتگو کرتے تھے. بھیا, بیٹا, گھر کا نام ہی ہمارا چاند میاں تھا. بھائی جان کو فرید میاں کہتے تھے. ابھی یہ چھوٹے بھائی ہمارے, ان کو شہزادے, ان سے بڑے والے کو فرید, اور ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کو, ہماری بہن کو, ہمشیرہ کو وہ بیبی کہتے تھے. بچوں کو بڑی محبت سے پالا. لیکن سن 80 میں ان کا انتقال ہو گیا, اللہ علیہ کے رحمہ. سن 83 میں ہماری شادی ہوئی, اور وہ ہماری اہلیہ وہ جو ہیں زمینداروں کی فیملی میں ہو گئی.
जमींदारों का तो आप हाल जानते ही हैं, वो तो गुफ्तगू उनकी जो होती है उसमें बहुत ही छोटा सा जुमला अगर है तो उल्लू का पट्टा तो बहुत ही कम बात है। और औलाद भी बच नहीं सकती उससे, बस वो जुमले देखे फिर वहां पर। लेकिन हमारे खुसर अलैहि रहमा, अल्लाह उन्हें लगी के रहमत करे, हमारे से बड़ी मोहब्बत करते थे और वो औलाद के साथ कुछ भी करते थे तो औलाद ने कभी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वालिद अलैहि रहमा को उनके न लुटाई जाए, ये तसव्वुफ ना आए सामने, तो कैसे हम लोग वो हक अदा कर सकते हैं? जो करना है हक अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उस बात को समझ भी नहीं सकते जो हमें करनी चाहिए। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ कि शेर के साथ कि कुछ हम भी बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम। शुक्रिया।